تارے میرے کا تیل عام بندے کو لگا دیا جائے تو ساری رات اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ تڑپتا. میں آنکھوں پر بھی لگاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ میں روزانہ جو لگاتا ہوں. ہاں وہ جلد خراب کر دیتا ہے. ہاں لیکن میں لگاتا ہوں، اس پر بھی منہ پر بھی لگاتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن منہ پر لگانے کے بعد جب درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ جلد کیسے خراب ہوگا؟ تو کچھ نہیں، میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں یہ باتیں. بالکل میرے کمرے میں بھی کوئی ایسا سامان نہیں پڑا ہوا، بس میں نے گاؤں وہ لاہور سے تیل یہاں اس کمرے میں لے آ کر رکھا ہوا ہے. تو میں جب گھر سے چلنے لگا تو کہا وہ تیل لے جائیں، میں نے کہا نہیں وہاں پڑا ہوا ہے کمرے میں. تو بس ایک تیل میں لاتا ہوں، کپڑے ساتھ لاتا ہوں، کوئی لپسٹک کا سامان نہیں ہے. شیشہ میں نے سویرے لڑکے سے پوچھا، وہ ایک ایسا شیشہ لایا جس میں بندہ دو نظر آ رہے تھے. میں نے کہا یار اس کو رہنے دو، یہ کیا تم شیشہ لائے ہو؟ تو اس کے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نائبین ہیں. وَيَسُوقُ أَصْحَابَهُ. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کبھی کبھی ایسے بھی فرماتے کہ سارے صحابہ کو کہتے تم آگے چلو میں پیچھے آ رہا ہوں تمہارے. یہ بھی کبھی کبھی رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو. اور اس کے اندر محدثین نے لکھا کہ وہ جب جنگ میں حضور تشریف لے جاتے اور صحابہ کے گھوڑے آگے ہوتے، جنگی ساز و سامان آگے ہوتا، تو جو صحابی زیادہ مستعد ہوتے نا اور ان کا ولولہ جذبہ جہاد کے لیے وہ ایسے تو حضور ان کے لیے دعا کر دیتے یا اللہ اس میں اور جذبہ پیدا فرما. اور جن کا جانور کمزور ہوتا یا ان صحابی کا جسم کمزور ہوتا یا ان کے اندر کوئی کمی ہوتی تو پھر حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے یا اللہ اس کو بھی مضبوط کر دے. اس لیے بعد حضور ان کو آگے کر دیتے تاکہ حضور ان کو دعائیں دیں. تو یہ ہمارا بھی کام ہے کہ بھائی سدا آگے نہیں چلنا چاہیے، کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کو آگے کر دیا جائے کہ آپ آگے چلیں میں آ رہا ہوں پیچھے آپ جا رہا ہوں. ہمیشہ یہ ہے کہ بھائی مجھے یہاں جگہ نہیں ملی تو لہٰذا میری تو توہین ہو گئی، مجھے یہاں نہیں جگہ ملی لہٰذا میری توہین ہو گئی، میرا عہدہ بہت بڑا تھا مجھے چھوٹا دے دیا گیا لہٰذا تو میں محفل کے گیا تو مجھے انہوں نے القابات ہی نہیں دیے. یہ چیزوں سے آپ نکلیں گے نا آگے. حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت خالد بن ولید کو جب روانہ فرمایا نا، وہ جب مشکل حالات پیدا ہو گئے پورے عرب میں، تو اس وقت دو باتیں نصیحت فرمائی، لمبی باتیں نہیں. فرمایا خالد عزت سے دور بھاگنا، عزت کی تمنا نہ کرنا، عزت تیرے پیچھے پیچھے آئے گی. اور دوسرا فرمایا موت کے پیچھے بھاگنا، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے دے. بس یہ دو نصیحتیں کی تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے پورے عرب کے اندر جتنے فتنے تھے آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے روند کر صدیق اکبر کے سامنے جا کر کہا کہ جی جو آپ نے مجھے روانہ کیا تھا بتائیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی. تو عزت کو اس کے ہاتھ میں ہے. اب مولانا بیٹھے ہیں، ان کی خوبصورت ہیں، ان کی لوگ عزت کرتے ہیں تو مجھے بھی ان کی عزت کرنی چاہیے. اب یہ حسد جو ہے نا، حسد اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ میں ان کا کارنامہ دیکھ کر کہوں کہ میری. حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ نے جس کو جو مقام دیا اس کو مان لیا جائے، اس کو مان لیا جائے. آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ممبر دیا ہے اور محراب دیا ہے. یہ کوئی آپ نے جو لذت آپ لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر جتنا سکون پاتے ہیں نا، اگر حکمرانوں کو پتہ چلے تو یہ ہم پر فوج کشی کر دیں کہ یار ہمیں تخت پر مزہ نہیں آتا ہے، ان مولویوں کو مسلح پر اتنا لطف کیسے آ جاتا ہے. ہاں جی، اس واسطے آپ حضرات کم از کم یہ ہمارے والی وہ گفتگو آپ نہ کریں، کرنی بھی نہیں چاہیے. آپ کو ظاہر ہر قسم کے بندے موجود ہوتے ہیں، لیکن کم از کم آپ حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ تو آپ قوم کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس میں سیاست نہیں ہے جی، اس میں سیاست نہیں ہے، پوری سیاست ہے. اس میں گھر کے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سطح کے سارے معاملات کا ذکر ہے. عورتوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر تمہارے حقوق نہیں ہیں، تو حضور نے اس موقع پر نہیں فرمایا کہ فتق اللہ فی النساء، میں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا.
فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ بِفُرُوجِهِنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کتنے عظیم الفاظ ہیں میرے آقا و مولا کے کہ تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنی امان میں لیا ہے، اور یہ نکاح جو تمہارے ہوا ہے یہ اللہ کے نام سے یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ اور وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ۔ یہاں بھی یہ جو لٹھ اٹھا کر اپنی بیویوں کو مارنا اور جناب ان کو گالیاں دینا، ماں باپ کی گالیاں دینا، حضور نے کیا فرمایا کہ اگر وہ خلاف ورزی کریں، ایسے لوگوں کو آپ کے گھر آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، تو پھر تم ان کو تعذیب کے لیے مار سکتے ہو، لیکن ایسا مارنا کہ جس کے اندر زخم کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ یہ لاٹھ اٹھا کے مارنا، یہ تو حضور نے عورتوں کے حقوق نہیں بتائے۔ اور وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا ان کے مردوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، تمہارے ان کے اوپر کیا حقوق ہے۔ یہ ساری یہ لمبا خطبہ ہے، مجھے یاد ہے آپ کی دعاؤں سے۔ بھائی ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم نے جواب حضور کی وجہ سے دینا ہے نا بھائی، یہ ہمارے آقا و مولا نے یہ فرمایا، تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ آپ غزوہ احد شریف کا خطبہ پورا یاد کر لیں، آپ کے کم از کم 2-3 مہینے گزر جائیں گے، اور اس میں سیاست بھی آ جائے گی، اس میں مذہب بھی آ جائے گا، اس میں جہاد بھی آ جائے گا، اس میں حلال بھی آ جائے گا، اس میں حرام بھی آ جائے گا، اس میں شبہات کا ذکر بھی ہو جائے گا، اس کے اندر ساری باتیں بھی۔ برما کی بچیاں چیخیں تو آپ یہاں تقریر کریں تو کہے گا وہی مولانا برما چھوڑو، کراچی کی بات کرو، اس نے کہا پاگل ہو چھوڑو۔ تو یہ تو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ عَلَيْهِ تَدَاعَىٰ سَائِرُ جَسَدِهِ۔ تم پاگل ہو؟ حضور نے غزوہ احد شریف کے موقع پر فرمایا کہ ایک مومن کی مثال باقی مومنین کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا جب سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین نہیں ہو جاتا، تو پاگل وہ بیٹھے برما میں ہوئے ہیں، تو جب ان کو تکلیف ہوئی ہے تو مجھے یہاں اس کا احساس تو ہے نا، میں نے گفتگو کرنی ہے۔ آپ مولانا نماز کی بات کریں، آپ نے شام کے حالات کو چھیڑ دیا، انہوں نے کہا حضور نے خود فرمایا، میں نے تو نہیں چھیڑا، شام کے اندر جو درد ہو رہا ہے وہ مجھے بھی محسوس ہوا، اس لیے میں نے شام کے حالات پر گفتگو کی۔ جب آپ وہ دائرے سے نکلے ہی نہیں ہیں، آپ نے وہ حضور کا خطبہ ان کو بتایا ہی نہیں ہے کہ حضور نے ایک مومن کی، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو تو اس کا تعلق مومن سے ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم، اور یہ آخری الفاظ ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آخری الفاظ ہیں حضور کے، اور وہ خطبہ سارا ہی وَالتَّنَازُعَ وَالْاخْتِلَافَ وَالتَّثْبِيتَ۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ جھگڑے، آپس میں تنازع وَالتَّثْبِيتَ اور بزدلی، یہ 3 چیزیں حضور نے فرمائی۔ مما لا يحب اللہ تعالیٰ ولا يؤتي علیہ النصر ولا الظفر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جن کے آپس کے تنازعات ہی نہیں ختم ہوتے، اور آپس کے جھگڑے ہی، اور ہے بزدل، باتیں وہ دلیروں والی کرتا ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے نہیں وہ میرے جسم میرے منہ سے ایسی نکل گیا تھا، میں اصل بات اور کرنے لگا تھا، تو بس وہ میں نے ضمناً سیاسی بات کر دی تھی۔ اس نے کہا میں نے کی ہے اور ارادے سے کی ہے، اور یہی سیاست ہے جو میں نے جمعے پر بیان کی ہے۔